السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 4، سوال نمبر 34۔ اسم معرفہ کی تعریف تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 34، اسم معرفہ کی تعریف۔ پیراگراف چینج۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص خط، شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلاً عائشہ، قرآن پاک، اسلام آباد وغیرہ۔ سوال نمبر 35، سورۃ الاحزاب میں بیان کردہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 القابات تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 35، سورہ احزاب میں بیان کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 القابات۔ نمبر 1، شہادت نہیں، نمبر 1 ہے شہادن، سامنے لکھا جائے گا گواہی دینے والا۔ نمبر 2، مبشرن، سامنے لکھا جائے گا بشارت دینے والا۔ نمبر 3، نذیرن، سامنے لکھا جائے گا اللہ سے ڈرنے والا۔ نمبر 4، داعی اللہ، سامنے لکھا جائے گا اللہ کی طرف سے بلانے والا۔ نمبر 5، سراجن منیرہ، سامنے لکھا جائے گا روشن چراغ۔ سوال نمبر 36، کلمے کی قسمیں تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 36، کلمے کی قسمیں۔ پیراگراف چینج۔ نمبر 1، کلمہ، اس کے پیراگراف ہے کسی زبان میں استعمال کیے جانے والے وہ حرف اور جملے جن سے مطلب کی ادائیگی ممکن ہو کلمہ کہلاتا ہے۔ پھر ہے کلمے کی اقسام۔ نمبر 1، اسم، ہیڈنگ ہے یہ، پھر ہے پیراگراف چینج۔ کلمے کی پہلی اسم ہے، اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، مثلاً رجل، مرس، جمل۔ پھر نمبر 2 ہے فعل۔ پیراگراف چینج۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کو ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس کو زمانہ بھی پایا جاتا ہو، فعل کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے حرف۔ پیراگراف چینج۔ وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو، حرف کہلاتا ہے۔ حرف کلام میں ربطم کا فائدہ ہے۔ مثلاً خرج، سامنے لکھا جائے گا زید وہ مالدار۔ نمبر 2 ہے دخل، امر وہ، سامنے لکھا جائے گا فَيَعْلَمْ سَجِدْ۔ سوال نمبر 37، جمع لکھیے۔ نمبر 1، مسلمات، اور سامنے لکھا جائے گا مسلمن۔ پھر ہے نمبر 2، رسول، سامنے لکھا جائے گا رسولن۔ پھر ہے نمبر 3، عبدن، سامنے لکھا جائے گا عبدن۔ نمبر 4، غلامن، سامنے لکھا جائے گا غلام۔ نمبر 5 ہے افیلن، سامنے لکھا جائے گا افلن۔ سوال نمبر 38، رسالت کا مفہوم تحریر کیجیے۔ جواب، رسالت کے لغوی معنی بھیجنا کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رسالت اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ اعلیٰ ذاتی منصب ہے جو ایک نیک اور برگزیدہ بندے کو دنیا میں موجود انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے
پیغام اور پیغامات پہنچانے کے لیے اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 38، اسلامی عبادات کی چند امتیازی خصوصیات لکھیے۔ جواب نمبر 38، اسلامی عبادات کے چند امتیازی خصوصیات۔ نمبر 1، اسلامی عبادات انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیر کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس کی پوری زندگی کو مقصدیت اور اللہ کا کعبہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، اسلامی عبادات کا نظام اختیار کرنے سے ایک انسان کی زندگی میں انجام دیا جانے والا فعل عبادت بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی عبادات میں مسلم کو ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ نمبر 4، اسلامی عبادات میں نہ صرف ایک فرد کی شخصیت کو سنوارتی ہے بلکہ اجتماعی لحاظ سے پورے معاشرے کو مستحکم بنا دیتی ہے۔ نمبر 5، اسلامی عبادات انسان کی شخصیت کی تخلیق کرتی ہے اور اس کی عادات اور فضائل کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیتی ہے۔ یہاں پہ آپ کے مختصر سوالات کنٹینیو ہیں۔